Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Dr. Shahid. Introduction. Well, without much preface, I will just go straight to the topic. Let me, at the very beginning, tell that I am not going to talk any philosophical foundation of the interaction between Quran and science. It's a straightforward understanding some of the ayat of Quran in the light of the inventions of the modern science. As simple as this. So here we will take some examples from the fascinating world of living cells. Before that, let me have some introduction. So this will be the outline of the presentation. We'll take some examples from cells, then reflection of Allah's taqween in the sustenance of the cellular world, and finally we will conclude by saying that the vastness of the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala is great, and the knowledge which has been bestowed to the human beings are just negligible. Next, please. So the very first ayat of the Quran reveals the so in this Allah subhanahu wa ta'ala, we know that Allah says that Allamal insana ma lam ya'lam. Whatever we know, that has been given by Allah subhanahu wa ta'ala. The source is the Allah's knowledge. So we have been listening about the definitions of science, so we know just a brief definition. Now Allah subhanahu wa ta'ala said in this ayat, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. So any scripture must stand the test of time. It cannot be proved to be contradictory at any point of time. And this stands well for our Holy Quran. Next. So now, here basically we have two things. One is the revealed scripture, the Holy Quran, which is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. And the second is the visible book, that is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, and we will try to have, how these two complement each other. Okay, next. So there are many, as we know, many scientific and historical facts which have been mentioned in Quran, which were not known at that time, without going any rhetoric, as mentioned by Professor Ridwan. We simply believe, and it is clear that there are many things, and that has been proved with time, that it was not known to the human knowledge at that time, but it has been proved now. And the other basic quality of the Quran is that inimitability of the Quran. It has been revealed in such a language, in such a style, it cannot be imitated. And this is a challenge from Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran itself, which stands the passage of time till now, and that will remain forever. Okay, next please. As we know, so Quran is a book of science, but not a book of science. It has been mentioned many times. And I think it's worth mentioning here that Albert Einstein also gave this statement: science without religion is lame, and religion without science is blind. Next, please. So in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala again invites the human scholarship, human sense, that you ponder in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and you will see the perfectness of its management, its creation and management, and you will never find a contradiction. As Allah said, look again and yet again, your sight will return to you in a state of humiliation and worn out. तो आप उसको देखते हैं, लेकिन आपको कोई उसमें contradiction नहीं मिलेगा. Next, please. Now I am coming to that focus of the ayah which I will be talking about. Now this is the ayah from Surah Al-Kahf.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہ as you know کہ اگر آپ لکھنا شروع کریں اللہ کے کلمات کو اور اس کے لیے سمندر کا پانی جو ہے روشنائی بنا دی جائے اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو اللہ کی بات ختم نہیں ہوگی, یہ سب ختم ہو جائیں گے, ایگزاسٹ ہو جائیں گے. اس کے لیے اور سمندر لے آئیں لیکن اللہ کی بات ختم نہیں ہوگی. تو اب یہ اس کی تفسیر کم از کم میں نے جہاں بھی پڑھی اس میں ایک اللہ کی بڑائی, اللہ کی حمد یہ. لیکن آپ تصور کریں کہ صرف اتنے کہنے سے اس آیت کی جو واسطنس, اس کی جو وسعت اور اس کی گہرائی جو ہے کمپریہینڈ نہیں ہوتی, سمجھ میں نہیں آتا. وہ کون سی حمد آپ بیان کرتے کہیں گے جو کہ سمندر, 7 سمندر کی روشنائی بنائے تب بھی وہ ختم ہو جائے نہ ہو, ہے کہ نہیں؟ اب اس پہ ہم ذرا سا I will try to reflect upon this. یہی ہمارے اس آج کی بات کا موضوع ہے. اسی مضمون کی دوسری آیت سورہ لقمان کی ہے جس میں کہا کہ اگر تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر کو روشنائی بنا دی جائے اور 7 سمندر اور اس کے ساتھ آ جائیں تب بھی اللہ کی بات ختم نہیں ہوگی, یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو دونوں آیات کا مفہوم مورلس سے میں ہے. ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مینی آیات ایز یو نو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر کا اظہار کرتا ہے. اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دن کو رات میں سمیٹ دیا, رات کو دن میں سمیٹ دیا اور سورج اور چاند کو جو مسخر کر دیا ہے. اس مضمون کی بہت سی آیات ہیں. چلیں آگے. تو اب سورہ کہف کی اس آیت پہ ہم فوکس کرتے ہیں نا کہ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کلمات کیا ہیں, وہ اللہ کے کلمات, کلمات ربی یا کلمات اللہ کیا ہیں جس کا احسان نہیں کیا جا سکتا تمام سمندر کی روشنائی اور قلم سے. اس پہ ہم بات کریں گے آگے چلیں. نیکسٹ پلیز. نا میلاد جو ہے, میلاد تھوڑی سی بس یہ عربی کا یہ لفظ میلاد, اس کا معنی ہم نے جو دیکھا اس کا معنی ہے ایکسٹینڈ کرنے کے, کھینچنے کے. تو اللہ نے یہاں تو روشنائی جو جس کا عربی ورڈ حبر ہے وہ استعمال نہیں کیا بلکہ میلاد کا لفظ استعمال کیا. اور اس کا مطلب یہ بتایا کہ چونکہ روشنائی ایک لحاظ سے آپ کاغذ پہ کھینچتے جاتے ہیں نا, لکھتے جاتے ہیں, گویا کاغذ اس کو کھینچنا ہوا. تو اس میں جو ہے اس ورڈ میں بہت زیادہ وسعت ہے, بہت زیادہ وسعت ہے. اور میری سمجھ سے گویا اس میں اٹ encompasses all forms of retrieval of knowledge, all forms of knowledge which can be preserved and retrieved, like جتنے بھی ماڈرن یہ ہیں, میگنیٹک ڈسک ہے, ہارڈ ڈرائیو ہے, ایوری تھنگ. سو دیٹ encompasses, اور جو کچھ بھی آگے بھی انوینٹ ہوگا وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. آگے پلیز نیکسٹ. سو اوکے نیکسٹ پلیز. تو اس میں کلمات میں گویا اس کو 2 طرح سے کلیسیفائی کر سکتے ہیں. ایک تو کلمات وہ جو کہ اللہ رب العزت نے ریویل کیا اپنے کتاب میں, وہ اللہ کے کلمات ہوئے. اور دوسرے قسم کے کلمات جو ہیں, اگلے نیکسٹ, دوسرے قسم کے کلمات آگے چلیں نیکسٹ, اسی کی وہ ہے آگے چلیں. دوسرے کلمات جو ہیں کنی کلمات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا, جو تخلیق ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. تو اللہ نے اپنے کن سے جو چیزیں پیدا کی ہیں جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں, یہ کلمات کی دوسری قسم ہے. ٹھیک ہے. اب ان کلمات کو اگر ہم اور سمجھیں, ایکسپینڈ کریں, تو دیٹ amounts to basically deciphering the mechanism of the creation and the mechanism of maintenance of the creation based upon the rules set by Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہ اتنا واسٹ وہ ہے جو ہم ابھی دیکھیں گے, اتنا واسٹ ہے کہ اللہ that fits that ayat کہ
روشنائی ختم ہو جائے گی سمندر کی اور اللہ کی بات ختم نہیں ہوگی. چلیں نیکسٹ پلیز. نیکسٹ. اب اس آیت پہ تھوڑا سا غور کریں, دونوں آیات پہ. تو اس میں جو لاسٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ, تیسری آیت کی جو مفہوم ہے تو and who has measured then guided. تو اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ایک پروپورشن میں پیدا کی ہے نا. He has created everything and then proportioned it. تو ایک ضابطے کے تحت, ایک اصول کے تحت پیدا کیا ہے اور ایک خاص پیمانے سے پیدا کیا ہے, خاص پیمانے سے اس کو بنایا گیا ہے. یہ بہت اہم ہے. ایسی دوسری آیت میں کہا خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. He has created everything and has measured it exactly according to its due measurement. اور کہیں اس کا آیت کا کیا ترجمہ ہے, has meted out for it a measure. تو یہ پہلا ترجمہ ابھی اور زیادہ سمجھ میں آئے گا جب ہم آگے چلیں گے کہ اللہ نے اس کو میجر کیا اور بہت ایگزیکٹ اس سے اس کو بنایا ہے ایک اسکیل پہ. چلیں آگے چلیے, آئی تھنک وقت کم ہے. پیچھے ایک اب دیکھیں ہم یہاں سے بایولوجی سے کچھ ایگزامپلس لینا شروع کرتے ہیں. اب ایسے ڈی این اے, ہمارے جو بایولوجیکل سائنٹسٹ یہاں موجود ہیں, آئی ایم جسٹ اے بگنر آف لرننگ بایولوجی, رائٹ. لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کا ڈی این اے محفوظ ہے اس کے سیلس میں. ایسے ہی ہر لیونگ آرگینزم کا ڈی این اے اس کے سیل میں محفوظ ہے. اب آپ اس ڈی این اے کو ڈیکوڈ کریں تمام مخلوقات کے لیے, it will be infinite sort of, the knowledge which cannot be, it cannot be done until today's state of our knowledge. چلیں آگے چلیں گے. اس میں بیسیکلی ڈی این اے جو ہے آر این اے کا فرق یہ ہے کہ سم آف دا وائرسز, ان کا جو وہ ہے, جو جینوم کا جو وہ یونٹ ہے وہ آر این اے ہوتا ہے. دیٹس وائی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے یہ کووڈ کے جو ویکسین تھے وہ ایم آر این اے, میسنجر آر این اے بیسڈ ہوتے ہیں نا. So there is some study at Case Western Reserve University which conducted by a team of geneticists has characterized how cells know when to stop translating DNA into proteins, a critical step in maintaining healthy protein levels and cell function. تو اب کہ یہ جو پروٹین جو وہ بناتا ہے ڈی این اے, کس لیول پہ کب اسٹارٹ کرے, کب اسٹاپ کرے اور کس حد تک بنائے, یہ اٹس اے ویری کمپلیکس ریگولیٹری سسٹم which cannot be controlled by human beings. Cannot be controlled by human beings. چلیے آگے نیکسٹ. ایسی دوسری اسٹڈی امریکن کرسٹوگرافک ایسوسیشن کی ہے کہ cells take a number of complicated steps to translate the sequence of basic DNA building blocks into proteins, which then act as the workhorses to carry out the vital functions of life. Now, since different proteins are encoded on a single DNA strand, the cell uses markers to know when to start and stop making a protein. اب اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, نہ جانے کتنے پیپرز, کتنی بکس اس پہ لکھی گئی ہوں گی. چلیں آگے چلیے. So basically اب ہم cells کے بعد, what is a cell and what are the essential characteristics of a cell? So basically cells are the basic building block of all human beings. جتنی ہمارے جسم جو ہے یہ cells کا ہی مجموعہ ہے اصلاً, ٹھیک ہے نا. And cell has the capability to perform all vital functions for its sustenance and maintenance. Like a cell can eat, grow, move, it can perform necessary maintenance, recycle parts, and dispose of waste. It can adapt to changes in its environment, and it can even replicate itself. یہ سیل اپنے طور سے سب کچھ کرتا ہے. So, and جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے ٹیشوز they are made up of cells, and these are in concert, they work in concert with one another in harmony.
Okay? चलें आगे चलें. अब ये एक एग्जाम्पल सेल स्ट्रक्चर देखें. सेल स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं. नाउ ब्यूटी ऑफ दिस, ये जो सेल मेम्ब्रेन जिसके अंदर ऑर्गेनल्स एनक्लोज हैं, इसकी ब्यूटी, इसकी खूबसूरती ये है कि ये सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट को अलाउ करता है. जिस कॉन्स्टिट्यूएंट की जरूरत है उसको तो वो ले लेता है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको वो डिस्चार्ज कर देता है. किस लेवल पे किसकी कितनी जरूरत है, इट इज रेगुलेटेड. इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. चलें आगे चलिए. ओके, सेल्स में ज्यादा 70% वाटर है एंड 30% और दूसरे हैं. इस वजह से हमारे जिस्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 70% पानी है. एंड फॉर दैट स्टैंड फॉर ऑल लिविंग बीइंग. ओके प्लीज नेक्स्ट. अब जैसे सेल फंक्शन डिपेंड ऑन द कंटिन्यूअल अपटेक ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. तो डिफरेंट सेल्स लाइक प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, उनके जो एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी के मैकेनिज्म डिफरेंट है. ओके नेक्स्ट प्लीज. नाउ एक इस बहुत अच्छी चीज है, ये देखें कि डू सेल्स टर्न न्यूट्रिएंट्स इनटू यूजेबल एनर्जी. तो दो इसके प्रोसेसेस हैं. एक तो ये कि ऑक्सीडेशन जो होता है कार्बन कंपाउंड्स का, वो स्टेप्स में होता है. स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी उसमें चाहिए, है ना, यानी वो रिएक्शन आसान होता है. और इन द प्रोसेस सेल जो है जो एनर्जी जनरेट करता है उसको वो स्टोर कर लेता है. फौरन यूज नहीं करता, वो स्टोर करता है कुछ मॉलिक्यूल्स में, जो NaH एंड DNH NADH मॉलिक्यूल्स जो है उसमें स्टोर करता है, राइट. और ये एक दूसरा प्रोसेस है कि डायरेक्ट बर्निंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड. इसमें एनर्जी तो उतनी रिलीज होती है लेकिन एनर्जी का कोई स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं है. तो सेल फॉलोज दैट वन, कि जब उसको जरूरत होगी, जितनी एनर्जी जरूरत होगी, इट विल टेक फ्रॉम दैट स्टोर हाउस. चलें आगे चलें. अभी इसका पूरा एक मैकेनिज्म है. आगे चलिए. ऐसी एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल्स के अंदर हैं. एक सेल के फंक्शनिंग के लिए 1000 से ज्यादा एंजाइम रिएक्शन होते हैं, 1000 जो अब तक नोन है. और इनमें से वेरी फ्यू रिएक्शन मैकेनिज्म हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार. बहुत थोड़े से मैकेनिज्म अब तक जाने जाते हैं और उनको उनके मतलब मालूम है. तो आप समझिए कभी कितना इसको समझना बाकी है. ओके अच्छा, अब सेल कौन से पाथवेज फॉलो करता है ये दिखा रहे हैं कि ये जो ये ATP मॉलिक्यूल है, दैट्स हाउ नाउ दिस बेसिकली ये जो है एनर्जी स्टोरेज, हाई एनर्जी बॉन्ड, ये फॉस्फेट चेंज है. नेक्स्ट. सो एनीवे वी गो फर्दर प्लीज. देन उसकी पूरी मैकेनिज्म है. आई एम नॉट गोइंग दोस डिटेल्स. गो फर्दर प्लीज. फर्दर आई विल गोइंग टू कंक्लूड. ओके नेक्स्ट. हाँ, मेम्ब्रेन्स का रास्ता देख लें कि ये सेल मेम्ब्रेन्स कैसे. आगे चलें. हाँ, अब ये देखें. अब इसमें ये जो मेम्ब्रेन जो पहले भी हमने दिखाया था कि ये ऐसा नहीं कि हर चीज उसमें से आ जाती है निकल आती है, बल्कि रेगुलेटेड फॉर्म में जाती है. और इसमें प्रोटीन्स हैं, है ना, सेल मेम्ब्रेन में. वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बहुत ही अजीब फंक्शंस होते हैं. जहां जरूरत होती है वो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर लेते हैं एक तरफ से, यानी फेचिंग है वो करते हैं, फेरी बाहर से लिया अंदर ले आकर रिलीज कर दिया. कहीं वो अपने साइज को कम कर देते हैं जिसकी वजह से लार्जर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पेनिट्रेट, ionic molecules cannot penetrate, and so on. And that is based upon the requirement of the cell. That is based upon the healthy functioning of the cell. So that's what we call selective transport. चलें आगे चलें. आगे चलिए. हाँ ओके जस्ट गिव बैक. अब आई थिंक केमिकल इंजीनियरिंग के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे कोलीग यहाँ पे. आई विल एक्सप्लेन कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, जो नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन. अगर आप यहाँ परफ्यूम को छोड़ दें, परफ्यूम देखो तो फैल जाएगा. क्यों? इसलिए कि बाहर उसकी मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है. तो एक ये पैसिव डिफ्यूजन नॉर्मल डिफ्यूजन है जिससे इसमें होता है. आगे चलें. नेक्स्ट. एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ये मॉलिक्यूल खुद बहुत तो डिफ्यूज नहीं हो पाता या होता है तो बहुत ही स्लो उसका प्रोसेस होता है. तो उसमें कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं
جو کہ ہیلپ کرتے ہیں, اس کو کیری کرتے ہیں, وہاں بانڈ بنتا ہے, پھر وہ اندر جاتے ہیں اور وہاں اس کو ریلیز کر دیتے ہیں. یہ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن ہے, اس کے اور بھی میکینزم ہے. اچھا تیسرا نیکسٹ ایکٹیو ڈیفیوژن. ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں یہ ہے کہ اگینسٹ دا پوٹینشیل, اگینسٹ دا کانسنٹریشن گریڈینٹ, یعنی اس میں جو ہے لو کانسنٹریشن سے ہائی کانسنٹریشن تک نیوٹرینٹس کا ٹرانسپورٹ ہوا ہے, جو کہ یہ فزیکلی ویسے پاسبل نہیں ہے. اینڈ دیٹس وائی اٹ نیڈس ایکسٹرا انرجی. وہ انرجی از اگین ٹیکن فرام دیٹ انرجی اسٹورس بائی دا سیلس. اینڈ اٹ از اے ویری فیسینیٹنگ تھنگ, کین یو امیجن کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورتی سے اس پورے پروسیس کو بنایا ہے اور یہ ریگولیٹ ہو رہا ہے. نو دیٹ امیجن, اس پہ ہم جب آپ پونڈر کریں اور سوچیں, دیٹ میکس اس ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دیٹ آیا, کہ اللہ کی تخلیق میں اس کے پیچھے جو اللہ نے قانون بنایا جس سے چل رہا ہے, اور جو اس میں ایک اس کے رولس جو بنائے ہیں اس کے تحت جو کام کر رہا ہے, اگر آپ سوچتے رہیں اور اس کو سمجھتے رہیں تو اس کے نہ جانے کتنے نکات اس کو جو ہے کھلتے جائیں گے. اینڈ دیٹ somehow in my understanding make me to understand, make us to understand that vastness, and اس آیت کی وسعت, اس آیت کی گہرائی کو سمجھنے میں اس سے مدد ملتی ہے. So I think with this, and at the end, that's what is the purpose of all this. یعنی اس آیت کے بعد جو آخری آیت کہتے ہیں تو یہی ہے کہ say, O Muhammad, I am only a man like you. It has been inspired to me that your ilah, Allah is one ilah, and so whoever hopes for the meeting with his Lord, let him work righteousness and associate none as a partner in the worship of his Lord. تو ان سب کا مقصد کیا ہے بھائی؟ ہم اللہ کو سمجھ لیں, اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے, اللہ کی پڑھائی ہو جائے, تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں اور کل آخرت میں سوکھ ہوں. With that, I finish my talk. جزاک اللہ خیر.